ہر انسان مصروف عمل ہے، عمل ہی شاید زندگی ہے۔ حکم ہے کہ انسان کو محنت کرنے والا بنایا گیا، انسان محنت کرنے پر مجبور ہے۔ ہمہ حال سرگرم عمل رہنے والا انسان اپنے عمل سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا خواہاں ہے۔ انسان مقصد کے حصول کے لیے بھاگتا ہے اور بھاگتا ہی رہتا ہے۔ ایک مقصد کی تلاش مختلف مقاصد کی آرزو بن کر عمل کی معنویت کو بے معنی کر دیتی ہے۔ ہم اپنے عمل کو صحیح مانتے ہیں لیکن عمل کے نتائج کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ انسان عمل کی کوشش کی جدوجہد کی چکی تلے پستا جا رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اس کے پاؤں اسے کہاں لے جا رہے ہیں، دفتر سے دفتر تک، آخر کب تک۔ زندگی میں عمل جاری ہے، کولو کا بیل چل رہا ہے، چلتے چلتے عمر کٹ جاتی ہے اور فاصلہ طے نہیں ہوتا۔ ضرورتیں اور تقاضے بدلتے رہتے ہیں اور اس طرح عمل بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ انسان پلاننگ کرتا ہے مستقبل کی، روشن مستقبل کی، لیکن جب وہ مستقبل حال بنتا ہے تو شاید اتنا روشن نہیں ہوتا۔ انسان اپنے عمل کو بدلتا ہے اور اس طرح ایک نئے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہی نتیجے اور پھر نیا عمل۔ جو زندگی کٹ جاتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ آخر اس دگ و دو کا مقصد کیا تھا۔ ہمیں بچپن سے تعلیم دی جاتی ہے کہ محنت کرو، بڑے آدمی بنو۔ اس تعلیم کی وجہ سے انسان کوشش کرتا ہے۔ اپنے قد سے بڑا ہونے کی آرزو میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ کوشش اور مجاہدہ بہت کچھ دے سکتا ہے لیکن ایک گدھے کو کوئی مجاہدہ گھوڑا نہیں بنا سکتا۔ ہر زندگی اپنی حدود میں مقید ہے، ہر انسان اپنے دائرۂ عمل میں رہن رکھ دیا گیا ہے۔ انسان پابند ہے، محدود ہے، آرزوئے پابند نہیں۔ اس لیے محدود انسان کا لامحدود خواہشات کے لیے عمل کہیں نہ کہیں راستے میں دم توڑ دیتا ہے اور انسان مسلسل عمل کرنے کے باوجود خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان شہرت کے لیے عمل کرتا ہے، ناموری کی آرزو نے بڑے بڑے قافلے لوٹے ہیں۔ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بڑے نامور تھے، لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ ایک نامور کے دور میں اس کے گرد و پیش لاکھوں غیر مشہور انسان بھی اسی قسم کے عمل میں مصروف تھے۔ بابر کی فتح، ابراہیم لودھی کی شکست بھی ہے۔ ہم فتوحات کرنے والوں کو دیکھتے ہیں اور شکست کھانے والوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم نامور لوگوں جیسا عمل کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یکساں عمل دو انسانوں کے لیے یکساں نتائج نہیں مرتب کرتا۔ پیغمبروں جیسا عمل ہمیں پیغمبر نہیں بنا سکتا۔ میری کربلا، ہماری کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کربلا نہیں ہو سکتی۔ میں آج کے دور کا انسان خواہشات نفس اور تقلید کے حصار میں ہوں۔ مجھے میرا عمل وہ نہیں دے سکتا جو ہمارے پیش روؤں کو دے گیا۔ میں سقراط جیسا علم رکھنے کا عمل کروں تو بھی سقراط نہیں بن سکتا۔ میرا عمل ان کے عمل کے برابر ہو تو بھی میرا مقام ان کے مقامات سے مختلف رہے گا۔ یہی عمل کی خامی ہے اور یہی عمل کی خوبی بھی۔ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم ایک نئے دور میں پیدا ہوئے اور ہمارا عمل تقلید کے علاوہ نہ ہو تو ہم پرانے دور کے نتائج کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور پرانے دور کے نتائج کے حصول کی آرزو ہی کوتاہی فکر ہے۔ اگر فکر ہی صحیح نہ ہو تو عمل کیسے صحت مند ہو سکتا ہے؟ جہاں اللہ کریم کا حکم ہے کہ انسان اپنی صحیح سے ہی کچھ حاصل کرتا ہے، وہاں اس کے احکام کے اور رتبے ہیں۔ عمل کا جذبہ بھی اس کی عطا ہے اور پھر عمل کی راہ میں کتنے حادثات آتے ہیں، کتنے ہی واقعات ہیں۔ ہمارا عمل درست بھی ہو تو ممکن ہے کہ کسی اور کا گروہ کا عمل ہمارے عمل کے نتیجے کو ختم کر دے۔ ہم تنہا زندگی بسر نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ ایک زمانہ چل رہا ہے، ہر آدمی عمل کر رہا ہے۔ ہمارے عمل کی راہ میں دوسروں کے اعمال حائل ہوتے ہیں اور پھر نتیجہ وہی رہتا ہے کہ ہم نتیجے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ طاقتور بادشاہوں کو کمزور عوام ایک جنبش میں اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ آج میرا عمل میرے پیش روؤں نے بھی مسدود کر رکھا ہے۔ قرآن و حدیث کے مقدس حوالوں تک ہی بات رہتی تو مبارک تھی، لیکن اب بات آگے نکل گئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ سے لے کر حالی تک اور فقہا سے لے کر ہمارے اپنے رفقا تک ہر انسان صاحب ارشاد ہے اور ان کے ارشادات نے ہمارے عمل کی آزادی پر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ مجھے میرے عمل نے صرف تقلید سکھائی ہے، میری آزادی صرف میری خاموشی ہے۔ امام غزالی کو غزالی بننے کے لیے کسی اور غزالی کی تقلید ضروری نہ تھی۔ سقراط تھا، ہر چند کے اس سے پہلے اور کوئی اس جیسا نہ تھا۔ تقلید کا عمل بے ثمر رہتا ہے۔ فطرت کو منظور نہیں کہ سب لوگ سقراط ہی بنتے جائیں۔ عمل اور شے ہے اور نصیب چیزیں وگر ایک راہ پر چلنے والے ایک جیسا عمل کرنے والے الگ الگ نصیب لے کر آتے ہیں۔ بے عملی مقصود نہیں، صرف یہ وضاحت مراد ہے کہ اپنی حدود کو پہچانے بغیر عمل میں داخل ہونا ہلاکت کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔
انسان ہزار محنت کرے بغیر وجدان کے شاعر نہیں ہو سکتا، اور جس کو وجدان عطا ہوا وہ محنت کے بغیر بھی شاعر ہے، اور یہ وجدان محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے تاریخ میں بادشاہوں کو کرب و اندیشے میں مبتلا دیکھا ہے۔ سکندر اعظم عظیم تھا مگر بے وطن مرکز کا مسافر تھا۔ صاحب منزل بھی عمل کرتا ہے اور بھٹکا ہوا راہب بھی محنت کرتا ہے۔ ہمارا عمل گناہ اور ثواب مرتب کرتا ہے، ہمارا عمل ہمیں آسانیاں بھی عطا کرتا ہے اور دشواریاں بھی۔ گلاب گلاب ہے، عمل کرے یا نہ کرے کانٹا کانٹا رہے گا، چاہے کتنی ہی محنت کرے۔ عظیم انسان فطرت کا عمل ہے، ان کا اپنا عمل انہیں عظیم نہیں بناتا۔ پیغمبر بننے کا کوئی عمل نہیں، یہ منصب عطا ہے، امام عمل سے نہیں نصیب سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں مملکت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں معزول و محروم کر دیتے ہیں۔ عمل بہانہ ہے، مقدر اٹل ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ ریت میں ہل چلایا جائے، بیج بویا جائے اور اسے پانی کی بجائے چاہے خون دل ہی سے کیوں نہ سینچا جائے، وہاں کچھ نہ اگے گا۔ عمل ہے لیکن نتیجہ نہیں ہے۔ عمل سے زندگی میں جنت اور جہنم حاصل ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن ہر عمل زندگی حاصل نہیں کرتا۔ ہر صاحب عمل جنت میں نہیں جاتا، ہر گناہ جہنم میں نہیں پہنچ جاتا۔ اس میں قدرت کا دخل ہے، اس مالک کا دخل ہے، اس مالک کا دخل ہے جس نے بغیر کسی عمل کے مکھی کو شہد عطا کیا، جس نے سورج کو روشن بنایا، جس نے غریبوں کو شاہ اور شاہوں کو گدا بنایا۔ اس میں عمل شامل نہیں، وہی ذروں کو آفتاب بناتا ہے، محنت کو نتیجے عطا کرتا ہے۔ خوبصورت چہرہ بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتا ہے، محبت بغیر کسی عمل کے حاصل ہوتی ہے، اور پھر سکون قلب اس کی عطا ہے، اس کے حصول کا کوئی عمل نہیں۔ عمل سے غریبی دور نہیں ہوتی۔ غریب انسان کتنا عمل کرتا ہے، مزدور کتنی محنت کرتا ہے۔ ایک ہی دفتر میں تمام لوگ ایک جیسا ہی عمل کرتے ہیں، ایک جیسے اوقات میں حاضر ہوتے ہیں اور نتیجے مختلف ہوتے ہیں۔ تنخواہیں الگ الگ ہیں، راہیں الگ الگ، لیکن محنت کے اوقات یکساں ہیں۔ ایک مارکیٹ میں ایک جیسے دکان والے، ایک جیسا سامان رکھنے والے الگ الگ نتیجے سے گزرتے ہیں۔ جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کسی برے عمل کے بغیر بھی انسان بدنام ہو سکتا ہے۔ اکثر محروم انسان کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ان کی معصومیت کو سزا ملی ہے۔ ایسے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ پیغمبروں پر الزام لگے ہیں، ان کو قید خانوں سے گزرنا پڑا ہے بغیر کسی برے عمل کے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مرتبوں پر فائز رہنے والے اتنے اہم نہیں ہوتے، ان کا عمل اتنا معتبر نہیں ہوتا، لیکن ان کا مرتبہ معتبر رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بس ہے، بے سبب ہے، بے جواز ہے۔ عمل بہت کچھ ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ سال ہا سال اور کرن ہا کرن کی عبادت ابلیس کو ندامت کے علاوہ کیا دے سکی؟ ظلمات سے نور میں داخل ہونے کا کوئی عمل نہیں، یہ خود خالق کا عمل ہے۔ ہمارا عمل ہمیں معزز نہیں کرتا، اس کا فضل عزت بخشتا ہے۔ معاف کرنے والے کے لیے گناہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ نیکی کا غرور محرومیوں کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کی اساس عمل نہیں، فضل ہے۔ ہم لوگ فوری نتیجوں پر غور کرتے ہیں اور اس طرح انتہائی نتائج سے بے خبر رہتے ہیں۔ جھوٹے معاشرے میں عزت دراصل بدنامی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اصل عمل اس کے فضل کے حصول کا نام ہے، اور اس کا فضل کسی فارمولے سے حاصل نہیں ہوتا۔ نیت کی اصلاح ہو تو عمل میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے، اور عمل کا خلوص نیتوں سے بے نیاز ہے۔ نیکی کے سفر میں جہاں بھی آخری سانس آئے وہی منزل ہے۔ ہمارا نظام حیات، نظام تعلیم اور نظام فکر ہمیں صرف عمل میں مصروف رکھتا ہے۔ عاقبت کی کوئی گارنٹی نہیں، نتیجے عارضی ہیں۔ مرتبے، آسائشیں، شہرتیں اور اختیارات گمراہی کے مقامات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس عمل کو تلاش کیا جائے جو ہمیں بھی پسند ہو اور ہمارے مالک کو بھی، ورنہ نتیجہ ہلاکت اور گمراہی ہے۔ احسن عمل اصلاح باطن کے ساتھ حسن حیات کا حصول ہے۔ زندگی میں راہیں بدلنے کا وقت نہیں، پہلے ہی سے صحیح راستے کا انتخاب کیا جائے اور اس پر صحت عمل سے گامزن ہو کر اس کے فضل کا آسرا تلاش کیا جائے۔ یہی منشا ہے اس حکم کا کہ اے انسان تو محنت کے لیے پیدا کیا گیا، اب اپنے رب کے راستے کی طرف محنت کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نا عاقبت اندیشی میں ہمارا عمل اس بڑھیا کی طرح ہو جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر سود کاٹا اور انجام کر اسے خود ہی الجھا دیا۔